وزیر اعظم شہباز شریف آج امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات وائٹ ہاؤس میں 1 on 1 ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ عرب اسلامک سمٹ کے موقع پر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ اور گفتگو کی تھی۔ مارکہ حق پاکستان کی عظیم فتح ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیب نے دنیا کو دکھایا کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ صدر ٹرمپ سے مسلم ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات کا اعلامیہ جاری ہو گیا۔ اگلا مرحلہ عمل درآمد کا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو۔ سعودی عرب نے امریکہ عرب مسلم سمٹ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ بتایا مسلم رہنماؤں کا غزہ کی انسانی تباہی اور ناقابل برداشت صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا عالمی رہنماؤں نے جبری نقل مکانی کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا۔ عرب مسلم رہنماؤں کا امریکی صدر ٹرمپ کی قیادت میں عمل پر اتفاق۔ ہم ایسے اقوام متحدہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہر ایک رکن ممالک کے خود مختاری کو رسپیکٹ کرتا ہے۔ شرق وسطی میں امن کے لیے ایک دم ضروری ہے کہ مستقبل میں حماس موجود نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ کہتی ہیں امریکہ مسلم ملکوں کے ساتھ مل کر غزہ میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ مشرق وسطی میں حماس کا کوئی مستقل کردار نہیں دیکھتا۔ حماس کو ہتھیار ڈالنے اور تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ قطر خود مختار ملک اور امریکہ اہم پارٹنر ہے، اس پر حملہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ اقوام متحدہ اپنے مقاصد سے دور ہو گئی۔ امریکہ ایسی اقوام متحدہ چاہتا ہے جو رکن کی خود مختاری کا احترام کرے۔ اقوام متحدہ اپنے چارٹر کے مطابق امن، خود مختاری اور آزادی کو سر فہرست رکھے۔ مسئلہ کشمیر پر امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی، دو طرفہ مذاکرات سے حل چاہتے ہیں۔ پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کر رہا ہے۔ پاکستان کو مونسون بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور اربن فلڈنگ کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے 5 ملین افراد متاثر ہوئے، 1000 افراد جان سے گئے، 4000 دیہات سیلاب کی تباہ کاری کا نشانہ بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی کلائمیٹ سمٹ سے خطاب، کہا کاربن گیسز کے اخراج میں حصہ نہ ہونے کے باوجود پاکستان متاثر ہے۔ ملک میں متبادل توانائی اور گرین انرجی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر شجرکاری کی جا رہی ہے۔ قرض اور مزید قرض مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امید ہے عالمی برادری اپنے وعدوں پر عمل کرے گی۔